اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کریم فرقان حمید پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 18 کے تحت یہ واقعہ نقل فرمایا. کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو اتنا سخی تھا، اتنا سخی تھا، اتنا سخی تھا، اس کا باغ تھا بڑا. کیا ہے؟ اس کا باغ تھا. اس باغ کا نام کیا تھا؟ دردان، ضاد را دال الف نون، دردان. کیا ہے؟ اس باغ کا ایسا تو سخی تھا، ایسا تو سخی تھا، ایسا تو سخی تھا کہ جب باغ سے پھل چننے کی باری آتی نا تو کیا کرتا؟ پہلے ہی جو غریب ہوتے، مسکین ہوتے، جو ضرورت مند ہوتے، بیچارے غریب ہوتے، ان کو ساتھ لے کر جاتا. کہا کہ آج میری باغ سے پھل اٹھانے کی باری ہے، پھل نکالنے کی باری ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو جاؤ باغوں میں سے پھل نیچے گرے ہوئے نا وہ سارے تم لوگ اٹھا لو. اب آپ سوچیں باغ کے اندر کتنے سارے پھل ہوں گے، کتنے سارے ایسے باغ کے اندر کیا ہے وہ درخت ہوں گے، پھر کتنے سارے پھل گرے ہوئے ہوں گے. یہ نہیں ہے کچھ پھلوں اٹھا لو، کچھ درخت کے پھل اٹھا لو، کچھ رہنے دو. نہیں، کہا کہ جتنے سارے نیچے گرے ہوئے سب پھل اٹھا لو اور کس کے لیے؟ غریبوں میں بانٹ دو، جو غریب جہاں تک پہنچو ان کو دے دو. اتنا سخی. اچھا اتنی ساری سخا کر لی، اب کیا ہے؟ اب تو بس نہیں، اب کیا فرمایا؟ اب جو پھل لگے ہوئے وہ نکالا، ان میں سے بھی 10% عشر جو نکلتا ہے وہ بھی عشر نکال کے غریبوں مسکینوں کو دے دیا کہ یہ اللہ کا حق ہے، یہ لے جاؤ تم لوگ. اتنا سخی، اتنا سخی، ان کے اڑوس پڑوس میں مشہور ہو گیا کہ یہ بڑا سخی بندہ ہے. اور کیا ہے؟ سخی بندہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے. سخی بندہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہوتا ہے، ایسا پسندیدہ شخص ہے سخی بندہ اللہ تعالیٰ کو کہ جو بندہ سخی ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا سارے بندے اس سے محبت کرتے ہیں کہ یہ سخی بہت ہے. اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، ان سے کیا ہے رحم کرتا ہے، ان پر بڑی دلی توجہ دیتا ہے، سخی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا نا، انتقال ہو گیا تو اس کے بعد اس کے 3 بیٹے تھے. اب 3 بیٹے تھے، باپ کا انتقال ہو گیا. وہی باپ تھا تو بیٹے بڑے کنجوس تھے. انہوں نے کہا کہ ابو تو اتنی سخاوتیں کیا کرتا تھا، ہم تو غریب ہو گئے. اب جو ہے نا ابو روزانہ صبح جب پھل کاٹنے کی باری آتی تھی تو جا کر ان لوگوں کو لے کر جاتا، سارے پھل لے کر جاتے، وہ مفت میں لے کر جاتے تھے. آج سے ہم کیا کریں گے؟ صبح اٹھ کر پھل نکالنے کی باری ہے، سب سے پہلے اٹھ کر پھل اٹھا لیں گے اور نکال بھی لیں گے، کسی غریب کسی مسکین کو پتہ ہی نہیں چلے گا، اٹھا لیں گے. تو ان کا ارادہ فاسد تھا. جیسی رات کو سوئے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی آگ بھیجی کہ وہ کیا ہے پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پورا باغ جل کر راکھ ہو گیا. کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پر بڑا باغ تھا، بڑے ہریالی تھی، بڑے سرسب باغ تھا، پھل نکلتے تھے، کوئی تصور ہی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جب صبح یہ تینوں اپنے کنجوس بیٹے اٹھے نا، جب جانے لگے باغ پر پہنچے، دیکھا کہ یہاں پر تو آگ ہی آگ ہے. پھر کہنے لگے شاید کہ ہم بھول کر راستہ بھول گئے. پھر دیکھا کہ نہیں، یہ تو ہم وہی باغ ہے جو ہمارا سرسب شاداب ہوا کرتا تھا. پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم نے جو لالچ رکھی تھی نا دل میں، جو مسکینوں غریبوں کا حق مارنے کا ہم نے سوچا تھا نا کہ اٹھ کر سارے پھل وغیرہ چن لیں گے، غریبوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ ان ہماری لالچ کی یہ ہمیں سزا ملی ہے کہ آج ذرہ بھی ہمارے باغ میں کچھ بھی نہیں ہے. ملامت کرنے لگے اپنے آپ کو، کیا ہے یہ بد دعائیں دینے لگے، ملامت کرنے لگے، افسوس کرنے لگے. پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے لگے. اے ربا ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، جو تیرا حق ہے جس پر میرے بابا جان تھے وہی طریقہ ہم اپنائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور باغ دیا. کیا دیا؟ ایک اور باغ دیا، اس کا نام حیوان تھا، یا واو الف نون حیوان تھا. اور وہ بھی ایسا سرسب شاداب باغ تھا، ایسا سرسب شاداب باغ تھا کہ اس سے پھل نکلتے تھے. تو پتہ کیا چلا؟ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کا رزق اور کشادہ کرتا ہے. حدیث مبارکہ میں اس کی مثال یہ دی گئی ہے جیسے کنواں ہوتا ہے نا، کنواں، اگر کنویں سے آپ پانی نہیں نکالیں گے نا تو وہ کنواں سوکھ جائے گا. اگر جو کھیتی باڑی کرتا ہے نا وہ میری بات سے اتفاق کریں گے. کیا ہے؟ کنویں سے اگر آپ پانی روزانہ کے بیس پر نہ نکالیں تو اس کنویں سے پانی سوکھ جائے گا. اور اگر اس کنویں سے پانی روزانہ نکالتے رہیں گے تو اس کنویں میں پانی اور بھی زیادہ ہوتا رہے گا. یہی مثال جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے انہوں نے یہ دیا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ کرتا رہتا ہے. یہ ان کی مثال.